بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تحریک لبیک کی قیادت سے اہل خانہ عدالت میں پیشی کے موقع پر بھی ملاقات نہ کر سکے اور نہ ہی اہل خانہ اور ساتھیوں کو ریمانڈ کے 24 گھنٹے بعد ملاقات کی اجازت دی گئی۔ بدھ کے روز تقریباً 1.5 ماہ بعد پہلی بار علامہ خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری، پیر اعجاز اشرفی اور فاروق الحسن کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا گیا، لیکن اس پیشی کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ ان کے اہل خانہ کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ اگلے روز بھی پنجاب پولیس نے اہل خانہ اور تحریک لبیک سے وابستہ سیاسی کارکنوں کو تا دم تحریر ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے۔ عدالت میں پیشی کا معاملہ خفیہ رکھنے کے باوجود عدالتی احاطے میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات نے حقیقت کھول دی اور تحریک لبیک کے وکیل احسان عارف ایڈوکیٹ نے اپنے وکلاء ساتھیوں مرتضیٰ علی پیرزادہ ایڈوکیٹ، طاہر منہاس ایڈوکیٹ اور ناصر منہاس کو بھی فوری طور پر عدالت پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ تاہم اہل خانہ اور پارٹی کارکنوں کے پہنچنے سے قبل ہی چاروں قید رہنماؤں کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ ٹی ایل پی رہنماؤں کو بختر بند گاڑیوں میں انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل سے علامہ خادم حسین رضوی اور پیر اعجاز اشرفی کو ایک بختر بند گاڑی میں لایا گیا، جبکہ پیر افضل قادری کو گجرانوالہ جیل سے لایا گیا۔ اسی طرح فاروق الحسن کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے لاہور لایا گیا۔ عدالت میں موجود ذرائع کے مطابق پہلے 3 رہنماؤں کو عدالت میں پہنچایا گیا، جبکہ چوتھے رہنما کو راولپنڈی سے لاتے ہوئے دیر ہو گئی، تاہم عدالتی کارروائی محض چند منٹ میں نپٹا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی ہدایت پر پولیس نے چاروں قید رہنماؤں کا 60 دنوں کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے پولیس کو 20 دن کا ریمانڈ دیا ہے۔ اب ان چاروں قید رہنماؤں کو 22 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کے سینئر وکیل احسان عارف ایڈوکیٹ کے بقول پولیس اور انتظامیہ کی یہ قانونی ذمہ واری اور ملزمان کے اہل خانہ کے حقوق میں شامل ہے کہ انہیں ملزمان کی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیشی سے پہلے بتایا جائے، لیکن اس معاملے میں عدالت کے سامنے پولیس نے اپنے زیر حراست اہم رہنماؤں کے ساتھ غیر قانونی رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ اور ان کے تنظیمی عہدیداروں کو اس اچانک پیشی سے لا علم رکھا۔ احسان عارف ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ دونوں اہم رہنماؤں علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کے چہروں پر نقاہت عیاں تھی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہیں جیل میں پچھلے 15 دنوں سے راتوں کو جگایا جا رہا ہے۔ یہ تشدد کی ایک نہایت اذیت انگیز صورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دونوں رہنماؤں کی کمزوری اور نقاہت ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ پیر افضل قادری ضعیف العمر ہونے کے ساتھ ساتھ عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہیں، لیکن انہیں بھی اس اذیت سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اس عارضہ قلب کی وجہ سے انہیں راولپنڈی کے اہم ترین ہسپتال میں بھی اچانک لے جانا پڑا تھا۔ دوسری جانب علامہ خادم حسین رضوی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں، انہیں واش روم جانے کے لیے بھی ضروری سہولیات نہیں دی جا رہی۔ ان کی صحت درست نہیں ہے، وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے واش روم بھی جانے سے قاصر رہے ہیں۔ عدالت سے ان کے لیے خدمتگار کی سہولت مانگنے کے باوجود یہ سہولت دینے سے فاضل جج نے معذوری ظاہر کر دی۔ احسان عارف ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر آج جمعہ کے روز بھی اہل خانہ کو ان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو قانون کے مطابق اپنا جائز حق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ ریمانڈ پر موجود کوئی بھی ملزم ہو اس سے اہل خانہ مل سکتے ہیں، اس کے لیے کھانا لا سکتے ہیں،
لیکن جیل میں جیل والوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے سے ان قیدیوں کی صحت پہلے سے خراب تر ہو گئی ہے۔ اب تھانے میں ہوتے ہوئے بھی ان کے گھر والوں کا رابطہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اسی طرح عدالت نے ان کے طبی معائنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اگر اس حکم پر بھی جمعے کے روز تک عمل نہ ہوا تو اس معاملے کو بھی عدالت میں اٹھائیں گے۔ واضح رہے کہ تحریک لبیک کے قید قائدین کے گھر والے جمعرات کے روز ان سے ملنے کے لیے جب تھانہ سول لائن پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ 20 روزہ ریمانڈ پر ان لوگوں کو تھانہ قلعہ گوجر سنگھ میں رکھا گیا ہے، وہاں جا کر مل لیں۔ خیال رہے کہ ان قید قائدین کے خلاف سول لائن تھانے میں ہی مقدمہ درج ہے۔ یہاں سے ناکام لوٹنے کے بعد ان قیدیوں کے عزیز و اقارب اور ساتھی تھانہ قلعہ گوجر سنگھ پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ اسیران یہاں نہیں بلکہ ماڈل ٹاؤن تھانے میں بند کیا گیا ہے، اس لیے وہاں چلے جائیں۔ دوسری جانب تحریک لبیک کے اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا جیل میں کھانا چونکہ جیل کے لوگ تیار کر رہے ہیں، اس لیے خدشہ ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی غلط چیز شامل نہ کی جا رہی ہو، کیونکہ ان کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی اور نکاہت بھی نمایاں ہے۔